بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رانا صابر علی. آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی نیوز پاکستان. آج پھر بات ہوگی کسان اور گنے کی فصل اور مافیا، اور اس کے ساتھ تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور وہ بلی جو بند تھی وہ تھیلے سے باہر آ گئی. لوگ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن 347 صفحات کی رپورٹ باہر آ گئی اور حکومت نے اس کو عام کر دیا لوگوں کے لیے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اچھی لگے تو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری انفارمیشن، یہ خبریں اور یہ پہنچ سکیں. تو آج حکومت نے جو کمیشن کی رپورٹ تھی وہ منظر عام کر دی لوگوں کے لیے، اور میڈیا کو بھی دے دی. اس کے کل صفحات ہیں 347. جو لوگ کہتے تھے کہ یہ کمیشن نہیں بنے گا، یہ رپورٹ نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن خان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس حکومت کو. کم از کم یہ ان ظالموں کو بے نقاب تو کر رہی ہے. پہلے تو کوئی چانس نہیں تھا، وہ کمیشن ہی نہیں بنتا تھا. اگر کمیشن بنتا تھا صرف مٹی پاؤ جی، کمیشن بنا دو، لوگ خاموش ہو جائیں گے. اگر رپورٹ آ گئی تو اس کو دبا دو. تو یہ صورتحال تھی. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ فرانزک آڈٹ رپورٹ آ گئی. اس کے اندر 2 قسم کے کھاتے نکلے ہیں یہ مل مالکان کے. ایک پہ آر یعنی رپورٹنگ، جس کو حکومت کو دکھانا ہے، آڈٹ والوں کو دکھانا ہے، اسٹاک شو کرنا، کتنا گنا خریدا، کتنی ٹوٹل چینی تیار ہوئی، کتنا اسٹاک میں پڑی ہے، کتنی فروخت کی. یہ تھا آر کھاتے. اور ایک اور کھاتا تھا این آر. اس کا مطلب ناٹ رپورٹنگ، یعنی نہ آڈٹ کو دینا ہے نہ حکومت کو بتانا ہے. لیکن اصل میں اوریجنل رپورٹ وہ ہوتی تھی، وہ شو ہی نہیں کرتے تھے، گپلے کرنے کے لیے، ہیرا پھیری کے لیے. ٹوٹل بڑے بڑے 9 لوگ ہیں جو آنرز ہیں، جس میں شریف فیملی ہے، جہانگیر ترین ہے، خسرو بختیار کے بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ زرداری ہے، اومنی گروپ ہے. اور یہ سب لوگ مل جل کے ایک کارپوریٹ کارٹلائزیشن بنا لیتے تھے، جو اسٹاک ظاہر کچھ اور کرتے تھے اور غلط بیانی کرتے تھے، اسٹاک کچھ اور ہوتا تھا، اور جان بوجھ کے شارٹیج پیدا کر کے اور قیمت بڑھا لیتے تھے. یاد رکھیں ناظرین، 1 روپیہ قیمت بڑھنے سے 5 ارب روپے کا ان لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، اور 5 ارب کا خسارہ یا بوجھ پڑتا تھا مزدور پہ، اس کے بچوں پہ، کسان پہ، کیونکہ وہ مہنگائی کی صورت میں پے کرتا تھا. لیکن 1 روپے تھا کچھ بھی نہیں، تو 10 20 روپے 30 روپے پر کے جی کے حساب سے بڑھاتے تھے ریٹ، جان بوجھ کے قلت پیدا کر کے، اسٹاک چھپا کے، چوری کر کے. اور ان کو یہ تھا ہم کو کس نے پوچھنا، کیونکہ یہ ہر حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کم از کم یہ بے نقاب تو ہوئے. یہ کیا کرتے تھے، کسان سے گنا خریدا اور ایسے پرچیوں پہ پرچی دیتے گئے، ٹھیک گنا خریدتے چلے گئے. اور کسان کے ساتھ ایک اور ظلم کیا کرتے تھے یہ لوگ، مل دیر سے چلانے. تو کسان کو جلدی ہوتی تھی کہ نیکسٹ فصل، زیادہ تر گندم بیجتے ہیں کہ کاشت کرتے ہیں، ان کو جلدی ہوتی تھی، تو وہ جلدی کاٹ کے ملوں کے آگے جا کے لائنیں لگا دیتی تھی. 5 6 دن ٹرالی کھڑی، ٹرک کھڑا ہے، کرایہ کو کس کو پڑ رہا ہے؟ کسان کو. خسارہ کس کو؟ کسان کو. فائدہ کس کو؟ مل والے کو، کیونکہ وہ خشک ہو جاتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، وزن کم ہونے سے مل والے کو فائدہ ہے، لیکن شوگر تو اس میں سے اتنی نکلتی. اور پھر اور کیا کرتے، اور نیا طریقہ، جب اس کا وزن کیا 15 سے لے کے 30% تک، یہ فرانزک رپورٹ میں آیا ہے، ریکارڈ میں، اس میں سے کٹوتی کرتے ہیں، وہ بھی نقصان کسان کا. اور یہ دیکھیں شوگر کمشنر ہے جس کا کام ہے کہ کسانوں کا، مزدوروں کا، عام لوگوں کا کہ حقوق کا خیال کرنا، لیکن نہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہ بھی اس کا حصہ دار تھا حرام کھانے میں. اور 25 ارب کی سبسڈی کس خوشی میں؟ صرف حرام کمانے کے لیے. اور وزن کس پہ پڑتا ہے؟ وہی 25 ارب روپیہ غریب آدمی، عام آدمی، کسان کے بچوں کے لیے تعلیم، بچوں کے لیے ان کی علاج معالجہ اور ان کے لیے اچھی خوراک، اس پہ خرچ ہونے کی بجائے ان کے کھاتے میں جاتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، اپنے جو بچے ابھی پیدا بھی ہونے، ان کے بھی ارب روپوں کی ان کی پراپرٹیز بن چکی ہوتی ہیں، اور غریب کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مقروض ہے، اس لیے کہ قرضے لے کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے. پھر مطابقاتی کمیشن، اس کا کام بھی یہی ہے کہ کسان کا اور ان لوگوں کا سب کا خیال رکھنا، لیکن یہ بھی ساتھ ملے ہوئے، تو یہ سارے کے سارے اس کام میں مجرم ہیں. ابھی اس رپورٹ سے پتہ چلا کہ ہمارے ملک پہ تو مافیا حکومت کرتا رہا اب تک، اور مافیا نے مل جل کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ورنہ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. تو ان مافیاز نے مل کے یہ ہمارے سارا نقصان پہنچایا. اور کم از کم غریب آدمی کو یہ تو پتہ چلا، عام آدمی کو، کہ ہمارے جو ہمیں لوٹنے والے کون ظالم ہیں. پہلے تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا.
اور مزے کی بات ہے اگر یہی پیسہ جو انہوں نے لوٹا تھا باہر جا کے اپنی بچوں کی پراپرٹی بنانے کی بجائے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں, انڈسٹری لگاتے ہیں, چلو اور کچھ نہیں, غریب کے بچے کو مزدوری ملتی, کوئی روزگار ملتا, نہیں ایسے بھی نہیں انہوں نے سوچا. انہوں نے غریب کے بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیا. غریب کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں, پورے کپڑے نہیں ہیں, کھانے کے لیے پوری خوراک نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اس قابل چھوڑا نہیں. اتنی مہنگائی, اتنے بحران, اتنا کسان کو اور عام آدمی کو دبا دیا ان لوگوں نے, اتنا مہنگائی کے دلدل میں دھکیل دیا ہے صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے, اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے. لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ پراپرٹی کس کے کام آئے گی. مغل لوگوں کے کتنے کتنے بڑے محلات ہیں, اس میں کون رہ رہا ہے, چلے گا نا. یہ بڑے بڑے جو آپ لوگوں نے محلات بنا رہے ہیں, یاد رکھیں یہ ایسی ہم لوگوں نے چھوڑ کے جانا, اپنی قبر کو, اپنی موت کو یاد رکھیں. مت عوام کا خون چوس کے اپنی یادیں بنائیں, اپنی موت کو یاد رکھیں. اور جیسے یہ بڑے بڑے لوگ چھوڑ کے قبروں میں چلے گئے, ہم نے بھی جانا ہے, تو لہٰذا لوگوں کا خون چوس کے پراپرٹی مت بنائیں. اپنا مزدوری کر کے اگر بنا سکتے تو بنائیں, حلال کی کمائی سے بنائیں. اگر حرام کھلائیں گے اولاد کو تو وہ حرام والے کام ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, فکر نہ کریں. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو حلال کی کمائی کھلاتے ہیں اور ان کو اچھی تربیت دیتے ہیں, بعد میں وہ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو ثواب پہنچتا ہے. لیکن جن کو حرام کھلایا اور پتہ ہے کہ کیسے پیسے چھیننے عوام سے, تو بعد میں بڑے ہو کے وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے کسانوں بھائیوں سے کہ خدا کے لیے اپنا بھلا خود سوچیں. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو نہ ہو فکر اپنے حالت بدلنے کا. تو لہذا اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. برائے مہربانی گنے کی جگہ متبادل فصل لائیں. دالیں ہیں, مکئی ہے, کپاس ہے. کپاس سب سے اچھی فصل ہے. اس میں چنائی سے لے کے اس کے کپڑا بننے تک کروڑوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اور جب کہ گنے میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ کو 4 ماہ کا صرف روزگار ملتا ہے, اور آپ کو پیسہ بھی ذلیل کر کے دیتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں آپ. پھر وہی آپ کو پیسے دینے کے لیے کٹوتی کرتے ہیں. ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو آپ سے وہ آپ کی وہ پرچیاں اور رسیدیں خریدتے ہیں اور اونے پنے میں آپ کو پیسے دے کے آپ کو وہاں بھی نقصان ہوتا ہے. لہٰذا آپ کو گنے کی فصل میں بالکل فائدہ نہیں. فائدہ تو ان لوگوں کو ہے, ان کے بچوں کو ہے کہ یہ اربوں روپے سبسڈی لیتے ہیں اور پھر یہ آپ کی کٹوتیاں لگاتے ہیں. صرف ان لوگوں کی وجہ سے کہ انہوں نے ملک کو لوٹ لیا, لوٹ کے کھا گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.